السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نظریہ، اس کے محاذ اور اہمیت کی تھی۔ اب اس لیکچر کے اندر ہم نظریہ پاکستان کا مفہوم سے لے کر نظریہ پاکستان کے عناصر سے پہلے تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ آرام سے کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کی وضاحت کر دوں گا اور تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پاک اسٹڈیز ایسے سبجیکٹ ہے کہ زیادہ گہرائی میں جایا جائے تو ایک تو انٹرسٹ بڑھتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن کچھ لوگ جنہیں یہ اچھی نہیں لگتی وہ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات پہلا لفظ ہے ہمارے بک کا، ہمارا ٹاپک آج کے، یعنی اسلام کا کیا آئیڈیالوجی ہے زندگی کے بارے میں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، یعنی اسلام کا جو نظریہ ہے، اس کی سوچ ہے جو اسلام کی زندگی کے بارے میں، وہی نظریہ پاکستان کی بنا ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد بر صغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالوں سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنا پر دوسرے اقوام سے مختلف ہے۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب بر صغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لائحہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی۔ لائحہ عمل کہتے ہیں پلان کو، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیب سے مراد یعنی ہمارا رہن سہن، ثقافتی، ہمارے جو کپڑے وغیرہ ہیں، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ پاکستان کا قیام اس نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی سی ہے جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی خیال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانوں نے ہند میں شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کے قیام کی جدوجہد کی۔ ذیل میں نظریہ پاکستان کی تعریف پیش کی گئی ہے۔ اب اگر آپ کو نظریہ پاکستان سے مراد پوچھا جائے تو یہ اوپر والی آپ لائن کریں گے دو، اور کی تعریف پوچھی جائے تو ان میں تینوں میں سے ایک کر لیں۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانوں نے بر صغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں سے مراد یعنی اسلامی رولز ہیں جو اسلامی اقتدار ہیں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگی اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ تحریک پاکستان یعنی پاکستان بنانے کی جو تاریخ ہوئی، جو تحریک تھی، اور تعمیر پاکستان جیسے پاکستان بن گیا اور پاکستان کو بعد میں مستحکم کرنے کی کوشش کے مجموعی تصور، یعنی ان دونوں چیزوں کے مجموعی خیال کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ ہندوستان، اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس، ہندوستان میں اسلامی دور کے دوران میں اسلام کی بنیادی قدروں، مسلمان مصلحین اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ یعنی جو ہمارا نظریہ ہے وہ ہمارے پاکستان، جو ہمارا ملک ہے، اس کی روح کی مانند ہے، یعنی جیسے روح نکال دی جائے جسم سے تو جان نہیں رہتی، تو اسی طرح اگر نظریے کو ہمارے پاکستان سے نکال دیا جائے تو ہمارا پاکستان میں نہیں رہے گا، اور اسی کی وجہ سے ہمارا پاکستان ابھی تک مستحکم ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار یعنی اس کا ڈیپینڈنس ہے جو اسی نظریے پر ہے جس کی بنا پر یہ وجود میں آیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ سے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اسلامی اصول کے نفاذ کے لیے پاکستان قائم کیا گیا۔ یہ پاکستان کس لیے قائم کیا گیا، یہ امپورٹنٹ شارٹ ہے۔ اسلامی اقدار، بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت طے کیا تھا کہ اسلام کو سنہری اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا جہاں اسلامی اقدار یعنی مثلاً انصاف، مساوات، آزادی، رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا، تقسیم کے وقت سوال کیا گیا کہ یعنی بر صغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی ذاتی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ آپ نے جواب فرمایا بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، یعنی اندیشہ تھا یا ڈر تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تحریک کے لیے جدوجہد کی۔
قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری، رواداری کہتے ہیں چھوٹ دینا یا برابر رکھنا، اسی طرح کار فرما ہونا تھی۔ اسی طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشرے کی ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد ہے۔ مسلمان مصلحین یعنی مسلمان جو ریفارمرز تھے یا اصلاح کرنے والے تھے۔ بڑے صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورت پیدا ہوتی رہی۔ 1867 میں سید احمد خان نے صاف طور پر کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد بخش نے مسلمانوں کو علیحدہ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ دیا کہ مسلمانوں کا الگ تصور پیش کیا خطبے میں اپنے۔ بڑے صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، یعنی وہاں کے معاشرے میں کیسا رویہ تھا بڑے صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ اور وہاں کی ثقافت کیسی تھی۔ نظریہ پاکستان ایک محسوس طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ بڑے صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بڑے صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی تاریخی ورثہ کہتے ہیں نا، جو چیز ہمیں پیچھے باپ اجداد سے ملے، اور جغرافیہ ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشوونما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا، یعنی ثقافت جو یہاں کے اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں تھی جو ان سے طریقے، وہ ان مسلمانوں کا اپنے باپ اجداد سے ثقافت جو ملی وہ یہ تھی اور آج بھی ہے۔ بڑے صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ MCQs ہے۔ اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے۔ شورائی کہتے ہیں کہ مختلف مشیر ہوں اور ان سے مشورہ کر کے ہی کوئی فیصلہ کیا جائے، اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی بڑے صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، یعنی ملی جذبے پانی دینے کی صورت، جیسے فصلوں کی آبیاری کی جب پانی دے کر، تو جو ملی جذبے ہے وہ قومی تعمیر نو کو پانی مہیا کرنے جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ بڑے صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی، یعنی رنگ بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ رنگوں سے مراد کوئی کالا تھا، کوئی گورا تھا، کوئی اجمی تھا، کوئی عربی تھا۔ کچھ عرب والے بھی کچھ یہاں پہ آ گئے تھے، جیسے محمد بن قاسم کے ساتھ جو لشکر آیا تھا 12,000 کا، ان میں سے 6,000 فلسطینی عرب تھے جنہیں ہم اب ارائیں کہتے ہیں۔ تو بڑے صغیر میں ارائیں یا مہروں کے جو آگے سے ارائیں ہیں وہ کب آئے؟ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ آئے یہاں پہ اور یہیں رہ گئے، اور یہ فلسطینی ارائیں ہیں جو ان کا شجرہ نسب ہے، جو پیچھے حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئی تھی۔ اسلام کی روح سے، یعنی اسلام کے مطابق مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کراتے کہ میں اتنا امیر ہوں تو میں اتنا غریب ہوں تو میری یہ ہیلپ کی جائے، تو ہم ایسے ہیں تو ہم ایسے ہیں، ہماری تہذیب ایسی ہے۔ تو مسلمان جسٹ اپنے جو ہے نا ان کا ریلیجن، اسی سے اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین نے اسلام کی وجہ سے ہی ایک ملت ہے، ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ یہ پیچھے پرانی بک میں بھی تھا یہ والا شعر ان کا، اور یہ والی ہی لائنز ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں۔ انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے تحقیقی تصور اپنے شاعری میں یہ بیان کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس
اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی اپنی ملت پہ جو گمان ہے، اپنی ملت پہ جو تمہارا یقین ہے وہ مغرب والوں کو دیکھ کے نہ کر، یعنی یورپینس کو دیکھ کے نہ کر۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی قوم رسول ہاشمی کے رولز وغیرہ ریگولیشنز ہیں جو وہ علیحدہ ہیں، نبی پاک نے یورپین سے علیحدہ ہمیں دیا۔ وہاں ان کے معاشرے میں بے حیائی ہے، نبی پاک نے ہمیں حیا کا ضابطہ دیا۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جو وہ ان ہے نا، یعنی یورپینز ہیں، مغرب کی اقوام ہیں، وہ ملک پر اور حسب نسب دیکھ کر تو ادھر جمعیت بناتی ہیں۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ علامہ اقبال اس شعر کے اندر ہمیں جمعیت کا ہی دے رہے ہیں درس، لیکن کہتے ہیں کہ مذہب کی بنا پر آپ کی جو جمعیت ہے نا وہ مستحکم ہوگی۔ اوورال علامہ اقبال ہمیں یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مغرب کی قوم ہے نا وہ اپنا جو جمعیت کا انحصار ہے وہ ملک و نسب پر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا انحصار مذہب پہ کرنا ہے۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ پڑھیں گے کانگریس اور انگریز حکومت نے کس طرح سے قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں میں رکاوٹ پیدا کی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان میں آنے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھی۔ قائد اعظم اسلام کے سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا، ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظیر پاکستان کہلایا۔ یعنی یہ دیکھیں نا، اب ساری ایکسپلینیشن کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ یہی تصور ہے جو نظیر پاکستان کہلایا۔ نیکسٹ ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ ہے اور یہ لانگ بھی ہے۔ قائد اعظم دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری انصاف کو تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی محسوس عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی عقیدت سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں، انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں، مساوی نہیں برابر ہیں۔ یعنی قائد اعظم اپنے اس خطاب میں فرما دیتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، کسی بھی کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ وہ اب یہ بس مسجد میں ہی آئے، یہاں کہیں پہ قرآن حدیث والے ہیں انسٹیٹیوٹ میں آئے، وہ اپنے بھی جو ان کے بھی پریئر ہاؤنز ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ نظر پاکستان سے آگاہی۔ آج کی نوجوان نسل کو نظر پاکستان اور ہمیں پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظر پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تحریک برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری اتحاد میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبہ کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا سمپل سا لیکچر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، کوالٹی اچھی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ ایچ ڈی کوالٹی کی ویڈیوز ملیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔